رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَقِیقَةِ الْوَجْهِ الْأَتَمِّ وَالْعَارِفِ بِمَا فِی اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْوَاقِفِ عَلَى جَمِيعِ السِّیَاسَاتِ وَالْحِکَمِ وصاحب المعراج والبیت والحرم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفینا ونبینا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آیہ کریمہ کے ضمن میں جس عنوان کے تحت کرامت انسان اور اسلام کا جو سلسلہ گفتگو تقاریر جاری و ساری ہے، آج اس کی یہ 9ویں گفتگو اور تقریباً آخری مرحلہ. میں کوشش کروں گا کہ اس محدود وقت میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں، اور اس حوالے سے بھی بہت معذرت چاہوں گا سننے والوں سے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اور خود میری نااہلی اور کم علمی کی وجہ سے موضوع پر اور موضوع کا کما حقہ حق ادا نہیں ہو پایا، اس پر گفتگو نہیں ہو پائی. لہٰذا میں اسی مرحلے سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے بات کو کل چھوڑا تھا. بات کرامت کی تھی، اور کرامت 2 طرح کی پیش کی گئی. ایک وہ کرامت کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور دوسری کرامت وہ کہ جو پروردگار عالم نے ان بندوں کو دی ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سے مکرم وہ ہیں، محترم وہ ہیں، عزت والے وہ ہیں، فضیلتوں والے وہ ہیں، شرف ان کو عطا کیا گیا ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. اور پھر یہ جو تقوی الہی کے بدلے میں، اس کے عوض میں جو کرامت انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کرامت معمولی کرامت نہیں ہے. یہ کرامت وہ کرامت ہے کہ جو سخاوت کے معنی بھی دے رہی ہے، بخشنے کے معنی بھی دے رہی ہے، لوگوں کو مال انفاق کرنے کے معنی بھی دے رہی ہے. اور دوسرے مرحلے میں یہ کرامت جو شمار ہوتی ہے وہ تقریباً
وہ سارے افعال اور اعمال کے جو معجزے کی صورت میں نظر آتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، اس کا دوسرا نام، یعنی ایک طرح سے معجزے کا دوسرا نام کرامت ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کارہائے فوق العادہ، وہ ایسے کارنامے کہ جن کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران و پریشان ہو جائے اور اس کا جواب نہ لا سکے، اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ تو ایک کرامت یہ ہوتی ہے۔ لیکن کل کی گفتگو میں مرحلہ یہ تھا کہ جو انسان کریم ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی کرامت کا خیال رکھے، اور کرامت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کا انتظام کرے۔ بس میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا کہ انسان کریم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر انسان کی عزت کرے، ہر انسان کو محترم جانے، ہر انسان کو شرف والا سمجھے، اور اس شرف والا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے، اس کو عزت دینے کا تقاضا یہ ہے یا یہ کہا جائے کہ عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بے دین ہے تو اس کو دین پہ لایا جائے، اگر وہ گمراہ ہے تو اس کو ہدایت کے راستے پہ لایا جائے، اگر وہ برے کام انجام دیتا ہے تو اس کو نیک کاموں کی ہدایت کی جائے، اگر وہ ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ جو معاشرے کے لیے، زمانے کے لیے، دین کے لیے، لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور تمام معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو اس ذلیل ترین معاشرے اور برائیوں سے نکال کر نجات کی طرف لے آئے، یہ انسان کریم کا کام ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ انسان کریم کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا میں ابتدا میں ہی 3 ایسی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ 2 مثالیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور ایک مثال غیر معصوم مرجع دینی اور ایک بڑے عالم دین سے ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، ہمیں انسان کے شرف اور اس کی عزت اور اس کی کرامت کی فکر رہتی ہے، اور اس کرامت کی فکر اس صورت میں رہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت اختیار کر لے، وہ برائیوں کو ترک کر دے، وہ برائیوں کے راستوں کو چھوڑ دے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لے، ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ سب سے پہلی مثال، کیونکہ کربلا ہے اور محرم ہے، تو میں سرکار سید الشہداء سے مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کی مثال کیا ہے کہ آپ کے سامنے میدان کربلا میں آپ کے جانی دشمن، آپ کی نسلوں کے دشمن، آپ کی اولاد کے دشمن موجود ہیں، شمشیریں کھینچ کے، تلواریں کھینچ کے آپ کو گھیر رکھا ہے نرغہ اعداء نے، اور بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خون بہا دیں، آپ کو قتل کر دیں۔ ایسا دشمن، بھائی دشمنی کی مثال دی جاتی ہے، دشمن وہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو آپ کی وہ خنجر کو ہے آپ کی گردن پہ رکھ دے، آپ کی نسلوں کا دشمن ہو جائے، آپ کی اولاد کو مٹانا چاہ رہا ہو، آپ کے مقصد کو مٹانا چاہ رہا ہو، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امام کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، بالکل صاف دشمن ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کا رویہ دیکھیے گا، یہ کرامت انسانی دیکھیے گا کہ کرامت انسانی کا کتنا خیال ہے۔ دشمن ہے، یزیدی ہیں، لعین ہیں، یہ لعین ہے، یہ شقی افراد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو کھلے ہوئے دشمن ہیں اور جہنم ان کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ امام وقت ہے، اور امام وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے چاہے جیسا ذلیل ترین انسان موجود کیا نہ ہو، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ذلیل ترین انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے راستے پر لے آئے۔ یہ امام کا کام ہوتا ہے، اور امام نے اپنی امامت کے کام کو میدان کربلا میں جنگ شروع ہونے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کس کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا؟ دشمنوں کے لیے، لعینوں کے لیے، شقیوں کے لیے، ظالموں کے لیے، وہ کہ جو آپ کی جان پر تلے ہوئے تھے، جان لینے کے لیے آمادہ تھے، خون بہانے کے لیے آمادہ تھے۔ آئے ہیں امام اور ان کو نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ان پہ اپنی تقریر کر رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں وحی نازل ہوئی، میں وہ ہوں کہ جس کا جھولا جبریل نے جھلایا۔ اپنے تمام فضائل گنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے نانا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ تمام کے تمام فضائل اور اپنی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور تم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے مجھے رسول کی آغوش میں دیکھا تھا۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اب بھی باز آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ تو امام وقت اس کے لیے یہ ایک درس یہاں سے پیغام نکل رہا ہے، ایک درس، ایک پیغام، ایک نتیجہ ہے یہاں سے کہ امام اس کے لیے کہ جو جان کا دشمن ہے، اس کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑتے کہ جاؤ تمہیں اللہ دیکھے گا،
تمہارے لیے جہنم، ہماری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ محشر میں دیکھیں گے، روز قیامت دیکھیں گے، تم نے ظلم کیا، خدا تمہارے ساتھ برا کر، نہیں، بلکہ امام کی روش اور سیرت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہ کریں، اس کے لیے برا نہ سوچیں، بلکہ اپنے اخلاق، کردار، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اسے راضی کریں کہ وہ آ کر راہ راست کو اختیار کر لے، صراط مستقیم کو اختیار کر لے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ شقی ظالم تھے، امام کرامت انسانی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، دیکھو مجھے تم مکرم ہو، تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، تم مکرم ہو، مجھے تمہارا خیال ہے، غور کیجئے اس بات پر۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ان پر اس بات کا اثر نہیں ہوا، امام کی نصیحت کا اثر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا امام کی نصیحت کا اثر؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے، ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اقوال اور ان کی اطاعت کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں چیک کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کی غذا جو ہے وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ پاک ہے کہ ناپاک، وہ حلال ہے کہ حرام۔ یہ بہت حساس پہلو ہے، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مولا کے اقوال کا اثر ہماری زندگی پہ نہیں ہوتا، ہم اس کو اپناتے نہیں، اس کی مخالفت اپنے عمل سے کر رہے ہیں، تو پھر آئیں اور چیک کریں کہ ہمارے کھانے اور ہماری غذا کیا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پہلی مثال میں نے سرکار سید الشہداء کی پیش کی، دوسری مثال امام سجاد علیہ السلام کی۔ امام کس قدر کریم ہے، قاتل کو شربت پلانے والے باپ ہیں، قاتل ہے، باپ کا قاتل ہے لیکن اس کو شربت پلا رہے ہیں، بھائی کا قاتل ہے اس کو شربت پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ امام کی روش ہے، واقعہ موجود ہے، آپ کو وقت نہیں ہے کہ مفصل میں اس کو بیان کروں، آپ غور کیجئے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نماز غفیلہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ایسی نماز ہے کہ انسان کے جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو سب بخش دیے جائیں گے، سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کسی نے معلوم کیا کہ اگر اس نماز کو یزید پڑھے تو اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی حساس بات ہے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اس کا جواب بھی یہیں پہ دوں گا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کیونکہ امام کا واقعہ ہے، معتبر ہے، کہ پوچھا گیا کہ مولا اگر یزید پڑھیں تب بھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، کرامت انسانی کو دیکھیے گا آپ۔ تو امام نے جواب دیا بے شک اگر یزید اس نماز کو پڑھے تو اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، مگر مجھے معلوم ہے کہ یزید کو یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس نماز کو پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے گناہ انجام دیے ہیں کہ اب نیکی کا کوئی راستہ اس کے پاس، اس لیے کہ نیکیاں جو ہیں وہ توفیق الہی کا نام ہے، اور پروردگار عالم کی توفیق اسے ہوتی ہے جس کے ہاں کوئی رمق توحید موجود ہو، جس کے ہاں کوئی رمق دینی موجود ہو، جس کے ہاں دینی رجحان اور دین کی طرف مائل ہو۔ تو یزید کو کبھی بھی یہ توفیق ہوتی نہیں۔ امام نے عظمت بتانی چاہیے انسان کی اور اس نماز کی۔ تیسرا مرحلہ میں غیر معصوم سے مثال دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال ہے کہ آپ نے جس وقت یہاں پر شاہی حکومت تھی ایران میں، تو اس وقت شاہ کے بیٹے کو خط لکھا اور کہا دیکھو تم باز آ جاؤ، ہمیں تمہاری حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم حکومت کرنا چاہتے ہو حکومت کرو لیکن لوگوں کو نہ ستاؤ۔ کرامت انسانی کی مثال دیکھیے گا، لوگوں کو نہ ستاؤ، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، جتنی حکومت کرنی ہے کرو، ہمیں تمہاری حکومت پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں تمہاری طرز حکومت پہ اعتراض ہے، تمہاری حکومت کا جو انداز ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کو دباتی ہے، آزادی نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، شکنجہ کیا جا رہا ہے، قید زندان میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو دینی آزادی نہیں ہے کہ اپنے دین پہ عمل کریں، لہٰذا تم باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام تم اپنے باپ کی موت کو دیکھ لو کہ تمہارے باپ کی موت ہوئی تو لوگوں نے گھروں محلوں میں علاقے میں پورے کیا کیا، مٹھائی تقسیم کرائی، خوش ہوئے۔ تو لہٰذا امام نے یہاں پہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک درس دیا کہ کرامت انسانی کے قائل ہو جاؤ، ہمیں ظالم ہے، شاہ دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، لوگوں کا دشمن ہے، کہتے نہیں ہمیں تم سے شخصی طور پہ کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اپنی روش اور طریقے کو بدل دو، تم ہمارے دوست ہو، مسئلہ نہیں۔
بہرحال یہ 3 مثالیں پیش کی. تو ایک مثال ایک مرحلہ وہ ہے کرامت کا کہ کریم انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان مکرم بنے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے. دوسرا مرحلہ تھا سخاوت کا، کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس کے حوالے سے، جو 4 مثالیں دی تھیں انسانوں کی، اس میں کریم وہ ہے کہ جو اپنے مال کو ایسے سے کرتا ہے، تو وہ سخی کہلاتا ہے. سخی جو ہوگا، جو کریم ہوگا، اس کی کچھ صفات ہیں. بس میں صفات کو تمام کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ شب عاشور ہے اور ذکر مصیبت کرنا ہے. پہلی صفت یہ ہے کریم انسان کی کہ جو سخی ہوتا ہے، جو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، کہ اس کے یہاں پہ لالچ نہیں پایا جاتا، اس کے یہاں غش نہیں ہوتا کسی چیز کو لے کے، اس کے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہرس نہیں ہوتی اس کے یہاں پہ کہ آئے طمع ہو بے تکی، نہیں. وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. جتنی چیز اس کو اپنے معقول پروفٹ سے، اگر دکاندار ہے، کریم انسان دکاندار ہے، تو معقول پروفٹ لیتا ہے اور پھر اس پہ بیچ دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بے تکے پروفٹ پہ جو ہے وہ سامان بیچتا ہے، نہیں. بلکہ کریم انسان وہ ہے کہ جو اپنے حق کے مطابق لیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے. دوسری کرامت کی مثال یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کو نہیں دیکھتا. اپنی خوبیاں، جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے، اپنے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے. بیوی کے حقوق کو ادا کیا، مثلا کہا گیا ہے تو گرمی میں اتنے کپڑے اور سردی میں اتنے کپڑے، وہ سب ادا کر دیے اس نے. بچوں کے حقوق ادا کیے، تربیت، پڑھائی، ایجوکیشن، فیس، ہر چیز، ٹیوشن، سب ادا کر دیے. لیکن کریم اگر انسان ہے تو اس کو شمار نہیں کرے گا. یعنی یہ تو الگ بات ہے، یہ تو اس سے بھی برا مرحلہ ہے کہ وہ جا کے کسی اور سے بتائے. احسان کر رہا ہے اپنی بیوی بچوں پہ، گنا رہا ہے دوسروں کو، دیکھو میں نے اپنی بیوی کے لیے یہ لے کے آیا، وہ لے کے آیا، یہ کیا، وہ کیا. اپنے ماں باپ کو یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا. اپنے بچوں کو دیکھو، یہ پڑھا رہا ہوں، وہ پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھا رہا ہوں. یہ کہا گیا کہ اپنے آپ بھی شمار نہ کرے، دوسروں کو تو نہ بتائے. یہ تو بہت ہی عجیب چیز اور غلط چیز ہے کہ دوسروں کو جتا رہا ہے. بھائی تم احسان کر رہے ہو اپنے بیوی بچوں پہ، دوسروں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے غلط اثرات معاشرے پہ مرتب ہوں گے. پہلا اثر تو یہ کہ بیچارہ اگر وہ اس کے پاس توانائی نہیں ہے، وہ اپنے یہاں پہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو احساس ہوگا. دوسرا یہ کہ بھائی آپ نے احسان ان پہ کیا ہے، اس کو گنا رہے ہو، نمائش کر رہے ہو اس کی، یہ کون سا خلوص ہے؟ یعنی اس میں خلوص نہیں ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی گنائے اور شمار کرے، وہ یہ کہ اگر اپنی نیکیوں کو شمار کرنے لگتا ہے انسان تو غرور پیدا ہوتا ہے. اور غرور ایک ایسی چیز ہے کہ جو کرامت کو ختم کر دیتی ہے، کریمی کو اس کی لے ڈوبتی ہے. لہٰذا یہ کریم انسان کی پہچان ہے کہ اپنی خوبیوں کو گنے گا نہیں، بلکہ متواضع رہے گا، منکسر رہے گا اور اپنے آپ کو بہت کم اور ہلکا سمجھتا ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے، یہ غور کیجئے گا یہاں پر، کہ انسان کو سوال سے پہلے عطا کر دیتا ہے. بھئی سوال سے پہلے عطا کرتا ہے. کیوں عطا کر دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے سینے میں جو دل ہے، اس کے دل کے اندر ایک درد ہے. درد قوم ہے، درد برادرانہ ہے، بھائیوں کا درد ہے، قوم کا درد ہے، رشتہ داروں کا درد ہے. اگر اللہ نے اسے عطا کیا ہے، دیا ہے، تو یہ رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، پڑوسیوں کی، قوم کی، بستی والوں کا خیال رکھتا ہے اور خود تلاش کرتا ہے اگر اسے اللہ نے دیا ہے کہ کس کو ضرورت ہے، اور جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کے کہنے سے پہلے، اس کے سوال سے پہلے اس تک پہنچا دیتا ہے. اس تک پہنچا دیتا ہے. غور کیجئے گا کیوں؟ بھائی سوال کرے اور تب عطا کرے، تب کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے، غلط چیز یہ ہے، کہتے ہیں ثواب تو ہے اس کا. اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور سوال کر کے جو ہے وہ آپ اس کو کچھ دے دیں، اس سوال کے جواب میں وہ مانگے مجھے 100 روپے دے دیجیے، 1000 روپے دے دیجیے، آپ نے دے دیے اس کو، اس کی مشکل کو برطرف کر دیے، ثواب ہے. لیکن اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب بغیر مانگے آپ کے عطا کرنے پہ ہوتا. غور کیجئے گا، بغیر مانگے آپ کے عطا کرنے پہ. تو کیسے؟ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان سوال کرے، اس کے سوال کے جواب میں کوئی مدد اور کمک کرے، بولی اس میں کوئی بہت زیادہ ثواب اور بڑی بات نہیں ہے. یہ ایک معاملہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان معاملہ یا تجارت ہوتی ہے، معاملہ ہے. بھائی وہ آیا، سوال کیا. سوال کرنا یعنی اس نے اپنی عزت کو آپ کے سامنے رکھ دیا، اپنی آبرو کو. اب اس آبرو کے عوض، اس آبرو کے بدلے میں آپ جو بھی عطا کر رہے ہیں وہ اس آبرو کے بدلے میں عطا کر رہے ہیں. چاہے جتنا مال عطا کرتے ہیں لیکن اس آبرو کے بدلے میں دے رہے ہیں. تو اس میں زیادہ ثواب نہیں ہے. ثواب کس چیز میں؟ سوال نہیں کیا. درد مندی یہ ہے، درد مندی یہ ہے کہ آپ تلاش کریں مستحق کون ہے، کہاں جانا ہے. اور یہی ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. آپ دیکھیے گا، شہر کوفہ ہے، خلیفۃ المسلمین
خلیفۃ اللہ حضرت علی ہیں، زمانے کے خلیفہ ہیں، بھئی آپ غور کیجئے گا، حاکم وقت ہیں، کسی دوسرے سے مدد کرا دیں، لیکن نہیں، بلکہ ایک بوریا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کہ جو رزق سے بھرا ہوا ہے، روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور گلیوں میں کوفے کی گھوم رہے ہیں کون مستحق ہے، اور اب دروازے پہ ہاتھ مارتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، اور اب جو بھی نکل کے آتا ہے کہتے ہیں لو اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھیجا ہے، اور معلوم کرنے والا پوچھتا ہے آپ کون ہیں، کون ہے کہ جو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، تو کہتے ہیں ایک بندہ خدا ہے، صلوات پڑھنے حضرت محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ روش اور یہ طریقہ اگر ہم نے اپنا لیا تو پھر زمانے میں کوئی مستحق مجبور و پریشان نہیں رہے گا، اپنی آبرو بے آبرو نہیں کرے گا۔ تو ایک طریقہ اور روش یہ ہے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے، اور یہیں پہ میں عرض کر دوں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے کبھی بھی جب بھی کوئی، اب سوال کرنے والے پہ آ جاتے ہیں، کہ جب بھی کوئی سوال کرنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سائل کو رد نہیں کیا۔ پہلا تو یہ خاصہ ہے تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کبھی اسے، کیونکہ اس کا نام نہیں جانتے تھے، کوئی بھی انجان آ جاتا تھا عطا کر دیتے تھے، بے پناہ واقعات ہیں، اس کو کبھی سائل کہہ کے نہیں پکارا، یا سائلو نہیں کہا، یہ نہیں کہا آپ نے اے سوال کرنے والے، اے مانگنے والے، یہ نہیں کہا، اور لوگوں سے کہا خبردار جب تم سے کوئی مانگنے والا تمہارے یہاں پہ آئے تو اس کو یا سائلو نہ کہو اسے کہ اے مانگنے والے لے ہم نے تجھے عطا کر دیا، بلکہ کہا سموہم بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِمْ، بلکہ اس کو اچھے نام سے پکارو کہ نیکی کرنے والے یا جو وغیرہ وغیرہ، اس کو اچھے نام سے پکارو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں پیغام اور انسان کریم کا درس دیکھیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کہ جو مانگنے کے لیے آیا، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اسے کبھی بھی یہ نہ کہو کہ لے مانگنے والے ہم نے تجھے عطا کر دیا، کیوں نہ کہیں کہ اس لیے نہ کہو تاکہ اسے جب آپ عطا کر رہے ہیں اس وقت احساس سائل نہ ہو جائے، احساس ندامت نہ ہو جائے، یہ احساس نہ ہو جائے کہ وہ مانگنے والا ہے، وہ سوال کرنے والا ہے۔ تو یہ طریقہ اور یہ کرشمہ اگر کہیں پہ ملے گا تو در اہل بیت پہ ملے گا۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ کہتے ہیں کریم وہ ہوگا جو مہمانوں کا خیال رکھے گا، بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، بس میں یہاں پہ تمام کر رہا ہوں۔ آخری بات ایک حدیث ہے اور ہم اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر کوئی مہمان کے جوتوں یا چپلوں کی آہٹ کو سن کر چہرہ بگاڑ لے، یا اس کے یہاں پہ سلوٹ آ جائے، یا ناراحت اور ناراضی ہو جائے، تو کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے نا بعض موقع پر آ جائے بغیر بلائے، یا مثلا آ گئے، تو وہ افراد کے جو مہمان کو رحمت و برکت کا سبب نہیں سمجھتے، وہ اپنا منہ بگاڑ لیتے۔ لیکن نہیں، مہمان کیا ہے؟ در حقیقت وہ مہمان خدا ہوتا ہے، اور مہمانی کے آداب اگر کہیں پہ ملیں گے تو آپ کو وہ کربلا میں ملیں گے۔ شب عاشور ہے، حسین غریب ہے، حسین بے یار و مددگار ہے، حسین کے بہت کم ساتھی ہیں، بس گنے چنے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی مدد کرنے کے لیے ان 72 افراد میں سے آئے نا، بہت سارے افراد، کچھ فوج عادہ سے نکل کے آئے، کچھ کوفے سے آئے، کچھ جو رہ گئے تھے وہاں سے آئے، جب بھی کوئی حسین غریب کے پاس آیا، ایسی غریبی میں گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، حسین کی کریمی دیکھیے، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے حسین کہتے ہیں ہمیں معاف کیجئے گا، ایسے وقت پہ آئے ہو کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کر سکتے، ایک کاسہ آب بھی تمہیں پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، نوی مجلس ہے، ذکر ننھے سے شہزادے کا ہونا ہے، حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ کرامت دیکھیے گا، اس لیے کہ حسین کی کرامت یہ ہے کہ حسین نے کبھی کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پانی آپ جنگ صفین میں دیکھیں مولا کا کیا روش رہی ہے، پانی دشمنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، پانی پہ پہرا نہیں ہے۔ یہ کرامت اہل بیت ہے، لیکن کرامت اہل بیت کو دیکھیے گا، جس گھر کے افراد اتنے کریم ہوں کہ دشمنوں کو بھی پانی پلائیں۔ آپ نے ہر کا واقعہ سنا ہے نا، کہ جب ہر کا لشکر آیا تو پہلے ہر کے سواروں کو پانی پلایا، پھر پیادوں کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد ہر کے لشکر میں جو جانور اور گھوڑے تھے
ان کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر! جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جن کی کریمی، جن کی کرامت اتنی اعلیٰ ہو کہ دشمن کو پانی پلائیں، دشمن کے سواروں کو پانی پلائیں، دشمن کے پیادوں کو پانی پلائیں۔ اللہ اکبر! دشمن کے سواروں پیادوں تو ایک طرف، دشمن کے جانوروں کو پانی پلائیں۔ ارے آج اس کا چھوٹا سا علی اصغر کہ جس کی عمر 6 مہینے ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، حسین مقتل میں لے کے آ چکے، اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں، ارے اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں، ارے یہ تو 6 مہینے کا لاڈلا ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، اسے تو پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ! خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، گریہ کر لیجئے گا، رونے کی شب ہے، ہاں آخری شب ہے عزادارو، شب عاشور ہے، شب عاشور ہے، بس محرم آیا اور چلا گیا۔ اللہ جانے سننے والوں میں سے کس کو اگلا سال نصیب ہونا ہو۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار یہ سننے والے عزادار اور جہاں جہاں عزادار عزاداری کر رہے ہیں، جس جگہ پہ بھی مومنین مومنات موجود ہیں، ان کو طول عمر دے، ان کو صحت و سلامتی عطا کر، وہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اور خدایا اس لیے کہ آج رباب کی اجڑی ہوئی گود کی مصیبت کا ذکر ہے، خدایا میں دعا کر رہا ہوں، ارے کسی ماں کی گود ایسے نہ اجڑے جیسے رباب کی گود اجڑ گئی۔ ارے حسین مقتل میں کھڑے ہیں، اور اب یہ جملہ کہنے کے بعد اگر میں تمہاری نگاہوں میں خطاوار ہوں، یہ بچہ تو کوئی خطا کار نہیں ہے، یہ کہہ کے حسین اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتے ہیں کہ شاید ظالمین میں سے کسی کو ترس آ جائے اور اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دے، لیکن حسین دیکھتے ہیں عجیب مصیبت ہے، ارے کسی نے اصغر کو پانی نہیں پلایا، ارے حسین نے اصغر کو دوبارہ گود میں لیا اور ایک مرتبہ اصغر کی طرف دیکھ کے کہا، اے میرے لال، اے میرے لال۔ اب تم حوض کوثر پہ سیراب ہوگے، ارے تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ہاں عزادارو، ادھر دشمن نے ہرملا سے کہا، اینا ہرملا کہاں ہے؟ ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی یہ جملہ سنا، ارے تاریخ کے جملے ہیں کہ ہرملا کا تیر چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، ارے بچہ حسین کی آغوش میں منقلب ہو گیا، ارے حسین پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ لیکن تاریخ کے جملے ہیں، وہ حسین کہ جو قاسم کی رخصت پہ رویا، وہ اکبر کی رخصت پہ رویا، تمام شہیدوں کی رخصت پہ رویا، ابھی گریہ نہیں کیا، ارے اصغر پہ گریہ نہیں کیا، اور اب جو خون بہا تو خون کو اپنی چلوں میں لے لیا، ہاتھوں میں لے لیا۔ تاریخ کے مقتل کے جملے ہیں کہ حسین چاہتے ہیں اس خون کو آسمان کی جانب پھینکیں، ارے آسمان سے ندائی، حسین یہ خون ناحق ہے، اسے آسمان کی جانب نہ پھینکنا، اس لیے کہ اگر اس خون کو آسمان کی جانب پھینکا تا قیامت ارے ایک بوند پانی نہ برسے گا۔ اجرکم اللہ! حسین نے چاہا کہ اس خون کو کربلا کی زمین پہ پھینک دیں۔ آواز آئی، حسین ارے اس خون کو زمین پہ نہ پھینکنا تا قیامت ایک دانہ رزق کا میسر نہ ہوگا۔ ہاں عزادارو، بس یہ کہتے ہوئے ارے انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا، اپنے کرتے پہ ملا، اور ایک مرتبہ بیٹے سے کہا، اے میرے لال، ارے اسی حالت میں ارے روز قیامت تمہارے نانا کے حضور میں ارے یہ حسین جائے گا۔ اجرکم اللہ! بس آخری منزل ہے، حسین اصغر کو لے کر قیام کی جانب بڑھے۔ تاریخ کے مقتل کے جملے ہیں کہ حسین کبھی پیچھے ہٹتے، حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، حسین کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور زبان پر کلمہ استرجا ہے، ارے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں
بہت سے تجزیہ کاروں نے یہاں پہ آ کے کہا کہ حسین شاید گھبرا رہے تھے، ارے حسین شاید گھبرا رہے تھے کہ حسین کی اصغر کی ماں کو میں کیسے جواب دوں گا، لیکن ہاں زدار و حقیقت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہماری اور آپ کی مائیں کربلا میں نہیں تھی، ارے یہ اصغر کی ماں تھی کہ جو اصغر کے جنازے کو دیکھ کے گریہ نہیں کیا، ارے شکایت نہیں کی۔ ہاں تاریخ کے جملے کہ جب حسین اصغر کے جنازے کو لے کر خیام کی طرف بڑھے اور خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک مرتبہ رباب نے دیکھنا چاہا، حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، رباب نے اپنے بچے کو دیکھا تو رباب نے اپنے پروردگار سے شکایت نہیں کی کہ اے میرے اللہ یہ کیا کر دیا، رسول سے شکایت نہیں کی، اپنے شوہر نامدار سے شکایت نہیں کی، بس ایک جملہ اصغر کو دیکھ کے کہا۔ عزادارو جملہ سن لیجئے گا، تصور کر لیجئے گا اور رونے کے لیے کافی ہے۔ ارے ایک مرتبہ رباب اپنے چھوٹے سے شش ماہ بچے کے گلے پہ تیر کو دیکھ کر کہتی ہے اے میرے لال، ارے کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارے حرم میں نہر اونٹ جیسے جانوروں کو کیا جاتا ہے۔ ارے رباب کا جگر، اے میرے لال اصغر، کیا تمہاری عمر کے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ حضرت سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، خدایا اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس عزاداری کو جناب سیدہ سے راضی و خوشنود فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، خدایا محترمہ سدرہ بطول کو صاحب اولاد فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اب دیر نہ کر، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ماتم حسین۔